امین القرآن کی معزز سامعات، درس قرآن کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ مجیہ دوسرا پارہ سیخل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ تم فرما دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ تبدیلی قبلہ پر یہودیوں کے اعتراض کی غیبی خبر اور اعتراض کا جواب ہے کہ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا جا رہا ہے۔ ہمارا جو قبلہ تھا پہلے وہ بیت المقدس تھا، جو کہ پچھلی امتوں کا بھی قبلہ ہوا کرتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا، آگے آئے گا ہم تفصیل پڑھیں گے۔ تو وہاں سے بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا گیا، تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ اس کی غیبی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ کہا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں کہا سفہا، بیوقوف کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل میں کسی دینی مسائل کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتیں نہ سمجھے بلکہ ان پر بے جا اعتراضات کرے، وہ قرآن کی روح سے بیوقوف ہے، احمق ہے، اگرچہ دنیا کے کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی روح سے جو دینی مسائل میں بے جا اعتراض کرے وہ بیوقوف ہے۔ تو کہا اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس پر۔ تم فرما دو، اللہ کہتا ہے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی۔ حکمت اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، قبلہ جو تبدیل ہوا اس کی ایک حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو رسول کی پیروی کرنے والے ہی رسول کی پیروی کے ساتھ جو ہے قبلے کی طرف رخ کرے، کعبۃ اللہ شریف پر کی طرف، اور جو جن کے دل میں نہیں تھا وہ اسی طرف رہے۔ اس سے ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ اور یہ آگے فرمایا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سوال ہوا کہ لوگ کہنے لگے جو بیت المقدس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھے تھے وہ کیا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، کیا وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تمام نمازوں کا ثواب ضائع اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، وہی فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ آگے فرمایا، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پسند فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رضا کو پورا فرماتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قرآن میں قبلے کا حکم پہلا نسخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، یہاں
کے اکثر باشندے یہود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہود اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ بالآخر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور اس پر یہود کہنے لگے اس قبلے سے یہ کیوں ہٹ گئے، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہی کا شہر، اللہ ہی کا رحمت ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کو قبلے کی تبدیل ہونے کی حقانیت پہلے سے ہی معلوم تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کتاب میں بتا دیا تھا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ضرور جانتے تھے کہ تبدیلی ہونے والی ہے، حق ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے اعتراض کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے فرمایا یعنی کہ اہل کتاب یہ جانتے تھے کہ قبلے کی یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور تھا کہ ان کے انبیاء نے آپ کی یہ نشانی بھی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھر جائیں گے، سب کچھ بتا دیا گیا تھا، ان کو سب جانتے تھے، لیکن وہ حضور کے ساتھ حسد کرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کو تکلیف دیتے تھے۔ آگے فرمایا اچھا، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ قبلے کی تبدیلی ماننے سے متعلق اہل کتاب کے ایک خاص گروہ کا حال بیان فرما رہا ہے، اور اہل کتاب کا اپنے قبلے میں باہمی جو اختلاف ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ان کے پاس کتنے بھی نشانیاں لے کر آؤ، لیکن وہ جو ہے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہیں، اور آپس میں ان کا بھی اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔ تو دلائل کے باوجود اہل کتاب کا مسلمانوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے کی وجہ ان کا حسد تھا، اور کہ بنی اسرائیل سے نبوت تو منتقل ہو گئی تھی، یہی ان کا حسد تھا۔ معلوم ہوا کہ حسد بہت ہی بری صفت ہے۔ حسد کیا ہے؟ بہت بری صفت ہے، آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے یہ چیز۔ اور یہ بھی کہ یہاں پر جو خطاب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو سننے والے ہر مخاطب سے ہے، کہ یا پھر بظاہر خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد آپ کی امت ہے، کیونکہ آپ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ بولے کہ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی مت کریے، تو یہ سننے والے کے لیے بظاہر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مخاطب تمام امت ہے۔ آگے فرمایا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اہل کتاب کا جو حال تھا وہ، اور ان کے ایک گروہ کا جان بوجھ کر حق چھپانے کا جو حال تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت میں آگے فرما رہے، کہا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بس تو ہرگز
شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قبلے کی تبدیلی اور احکام الہیہ میں شک کرنے کی ممانعت آ رہی ہے۔ یہاں پر کہا کہ اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حق کو چھپاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور حق ہے، سب کچھ حق ہے اللہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو چھپایا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حق چھپانے سے ممانعت آ رہی ہے ہم لوگوں کو۔ دیکھیں یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو سننے والے ہر مخاطب سے۔ یہاں بھی بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن مراد حضور کی امت ہے، کیونکہ آپ حکم الہی میں، حضور تو حکم الہی میں شک نہیں کرتے، پھر یہاں پہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ شک کرنے کی ممانعت ہے یہاں پر۔ آگے فرمایا، یہاں پر ایک رکوع ہو جاتا ہے ہمارا، یعنی کہ 17واں رکوع مکمل ہوا، اب یہاں 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں آیت میں یہ بات سمجھائی گئی کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت، دنیا داری ایسی چیزیں نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، کمپٹیشن کیا جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، سب چیزیں فانی ہیں۔ اب باقی رہنے والی چیز اور مقابلے کے قابل چیز تو نیکی ہے، جو کہ عبادت اور بھلائی کے کاموں میں ہو، جو آگے جا کے کام آئے گی، جو باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے سبقت کر جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ دیکھیں اس آیت میں حالت سفر میں نماز کے دوران خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ یہ فرمایا اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ دیکھیں سفر و حضر ہر جگہ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم اس کے اندر آیا ہے، اسی لیے سفر ہو یا حضر جہاں کہیں بھی ہو ہم اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا مگر جو ان میں سے نا انصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ معترضین سے نہ ڈرو، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے نہیں ڈرنے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہم کو یہ آیت میں ملتا ہے۔ اور نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی مزید حکمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جو ہے جو ناانصافی کرنے والے ہیں ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی رحمت تم پر مکمل کر دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد لوگوں کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ
लोगों के सामने आयत इलाही की तिलावत करना, उन्हें पाक करना और किताब व हिकमत वगैरह सिखाना। ये दूसरी बार हुजूर की बैसत का मकसद बताया गया है। हकीकत यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़ाहिरी मज़ामीन कुरान और अल्लाह ताला के अहकाम ही नहीं, बल्कि रुश्द व हिदायत, सलाह व फलाह, इल्म व हिकमत के बेशुमार बातें सिखाते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन और आखिरीन के उलूम के जामे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ सिखाते हैं। आगे फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करना। अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसकी नेमतों पर शुक्र करने और नाशुक्री से बचने का इस आयत में हमें हुक्म दिया जा रहा है। जब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक समझने की बात यहाँ है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। जिक्र के बदले में जिक्र बताया यहाँ पे, कहा वशकुरूनी, तुम मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और कुफ्र ना करो। देखिए यहाँ पे शुक्र के बदले में कुफ्र लाया गया, जिक्र के बदले में जिक्र लाया गया, यहाँ पे शुक्र के बदले में कुफ्र लाया गया। अब कुफ्र मत करोगे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कुफ्र का लफ्ज़ शुक्र के साथ आता है तो उसके मुकाबले में तो उसका माना होता है नाशुक्री। शुक्र के मुकाबले में नाशुक्री आती। अब जब इस्लाम या ईमान के मुकाबले में आए तो इसका माना बेईमानी होता है। ईमान लाओ, बेईमानी न करो, मतलब है कि ईमान लाओ, कुफ्र मत करो। जब कुफ्र ईमान के मुकाबले में आए तो बेईमानी के माना में होती, और अगर शुक्र के मुकाबले में आए तो नाशुक्री के माना में होता। यहाँ पे इस आयत में कुफ्र से मुराद नाशुक्री है। फरमाया कि तुम मेरी नाशुक्री ना करो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर हमारा 18वां रुकू ख़त्म होता है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ज़िक्र 3 तरह का होता है। ज़िक्र 3 तरह का होता है। एक ज़िक्र लिसानी होता है, लिसान ज़बान को कहते हैं, ज़बान से ज़िक्र होता है। एक ज़िक्र क़ल्बी होता है और एक ज़िक्र जवारिह होता है, यानी आज़ाद से होता है। तो जो ज़िक्र लिसानी होता है, यानी ज़बान से जो ज़िक्र होता है, तस्बीह, तक़दीस, हम्द व सना वग़ैरह होता है, तौबा, इस्तिग़फ़ार, ये सब चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है ज़िक्र क़ल्बी। अब ज़िक्र क़ल्बी अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, उसकी अज़मत और किबरियाई बयान करना, यानी दिल से जो होते हैं, जो अल्लाह ताला के क़ुदरत के जो दलाइल है उस पर गौर व फिक्र करना। फिर अंबिया उलमा का मसाइल में गौर व फिक्र करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर क़ल्बी हो जाती है, ज़िक्र हो जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है ज़िक्र बिल जवारिह, यानी आज़ा से अल्लाह का ज़िक्र करना। तो आज़ा से जो ज़िक्र होता है वो इताअत इलाही में मशगूल हो, जैसे हज के सफ़र करना, हज करना, नमाज पढ़ना और सदका वगैरह देना, ये तमाम चीज़ें आज़ा और जवारिह में आ जाती हैं। तो आज हमने दूसरे पारे में हमने क्या पढ़ा? दूसरे पारे की इब्तिदा देखें। दूसरे पारे की इब्तिदा तहवील क़िबला के ताल्लुक़ से सूरह बक़रा की आयत नंबर 142 से होती है। मस्जिद हराम में खाने काबा है, जिससे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुहाजिर सहाबा को शदीद मोहब्बत थी, जिससे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क़बल बैतुल मक़दस को क़िबले की हैसियत हासिल की। मदीने की हिजरत के बाद मुहाजिर सहाबा के लिए बड़ी आजमाइश थी कि आया वो क़िबले की मोहब्बत को तरजीह देते हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को तरजीह देते हैं, देकर बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते हैं। सहाबा इकराम जब इस आजमाइश में कामयाब हो गए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार दुआ और आसमान की तरफ रुख अनवर
کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ اس تحویل قبلہ کے بعد یہودی مسلمانوں پر تانہ زنی کے تیر پھینکنے لگے، جس کے جواب میں فرمایا کہ تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ اور بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے، تو اس کا جواب دیا کہ تمام جہاد مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہے، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم فرماتا ہے، کسی بندے کو اعتراض کا حق نہیں۔ اور یہ بھی کہ اہمیت کسی سمت کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہے۔ سمت کسی کا بھی ہو تو اہمیت کسی سمت کی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بندوں اور نافرمان میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ فرما بردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کے بجائے اعتراض پر اتر آئیں گے، اور اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھایا کرتے تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال آپ نے لب پر نہیں لایا کہ نامعلوم اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا کہ جو انہیں سراج منیر بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی تھی۔ یعنی پہلے تحویل قبلہ کی آیتوں کے فوراً بعد فرمایا کہ آپ کا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، اس طریقے کی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، تو اس کی وجہ یہی تھی ہوں گی۔ مستقل قبلے کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور ہدایت و تعلیم کے لیے اس عظیم شان ختیم المرتبت رسول کی بعثت بھی بے مثال فضل و انعام ہے۔ تحویل قبلہ کی آیات کو علماء اکرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین اسلام محض چند مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جو عبادت خانقاہوں میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، اور تجارت و معاشرت میں بھی مسلمانوں کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ تحویل قبلہ کی بحث کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ ہر انسان کا ایک معنوی قبلہ بھی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے۔ اب اس کے حصول کی خاطر وہ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے۔ ایک روز ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں نتیجے کا اعلان ہوگا کہ کون آگے نکلا اور کون پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اسی کے ساتھ ہم 2 رکوع ختم کیے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے 2 رکوع ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی آگے کے رکوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ منشا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔